رمضان میں پڑھی جانے والی وہ سورت جو صبح شام فرشتے پڑھتے ہیں۔ غیبی فرشتے آپ کے گھر دولت پھینک جائیں گے۔ دیکھنا دولت غیب سے آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان میں پڑھی جانے والی وہ سورت جس کی تلاوت صبح و شام فرشتے کرتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز قرآن مجید لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور اٹک اٹک کر مشقت سے پڑھنے والے کو تلاوت کا دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہے، اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹکتا اور دقت محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ سنن سنن ابو داود میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں مومن آدمی کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اسے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ تو وہ آدمی کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب سے پڑھی، یعنی قرآن پاک سے پڑھی، اس پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق کی۔ تو یہ ہے دنیا میں قرآن پڑھنے کی فضیلت اور فائدے کہ جو بندہ دنیا میں قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو نہ صرف دنیا میں فائدے ملتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ تو ناظرین، قرآن کی وہ سورت جس کی تلاوت فرشتے صبح و شام آسمان پر کرتے ہیں، یہ وہ سورت ہے کہ جس کی تلاوت آپ رمضان المبارک میں کریں گے، جس کی تلاوت آپ رمضان المبارک میں روز کریں گے، اور جس کی تلاوت روز معاشر اللہ پاک خود تلاوت فرمائیں گے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے سے اللہ پاک آپ سے خوش ہوں گے۔ فرشتے دن رات آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی غربت کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، تو آج کا یہ جو وظیفہ ہے وہ آپ نے کر لینا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ یہ قرآن پاک کی سورت کا جو وظیفہ ہے، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کو ایسی عزتیں عطا فرمائے گا، ایسی دولتیں عطا فرمائے گا، ایسی شانیں آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کے معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی۔ جیسے میں بتاؤں گا ویسے ہی آپ نے صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ ایسا مجرب، آزمودہ اور باکمال وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کریں گے اور آپ مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اور ویسے بھی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اور رمضان المبارک میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، تو ہر کوئی سورۃ الکوثر کی فضیلت کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ یہ سورہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ یہ سورت خاص طور پر رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ جو کوئی یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو ایک دن کے اندر ارب پتی بن جائے گا۔ محترم ناظرین، ابتدا میں حضرت رابعہ بصریہ کہ حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دی۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھی۔ اس زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح دمکتے دیکھا۔ وہ آپ رحمت اللہ علیہ کو کوئی غیر مری یعنی خیالی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرے کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جا پہنچا۔ آپ کہاں کرتی تھی کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے، مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوئے ان کی دانست میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی
دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر وہ باقی سے اندر داخل ہو گئے کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی سوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے زینے چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھی۔ پروردگار، ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب سے محو راز و نیاز ہے، اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گئی۔ اسی اثناء میں حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے پلٹ کر اسے ایسی قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ رابعہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون، میری گویائی مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کے خاموش آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بصریہ نے کہا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی۔ میں نے تو خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا۔ اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے، معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ۔ تو صدقے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا اور رو رہا تھا، نامعلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سال ہر سال تک ایک مجذوب گرمی، جاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرے کی راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کی ماؤں کے سینوں میں دبک جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ وہ مجذوب یہی مذکورہ جوان تھا جو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔ سیرت حضرت رابعہ بصریہ۔ ناظرین، شریعت اسلامیہ میں مساکین و غریبوں کو کھانا کھلانے اور ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بار بار ترغیب و تعلیم دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اسلام میں کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کرنا، خواہ اس کو پہچانو یا نہ پہچانو۔ بخاری و مسلم میں۔ اسی طرح فرمان رسول ہے، جو شخص مومن کی کوئی دنیاوی مشکل دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے اس پر سے ایک سختی دور کرے گا، اور جو شخص کسی تنگ دست پر سہولت کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر سہولت کرے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں رہتا ہے۔ نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں زنا کرنے، چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ نماز میں کوتاہی کرنے والوں کی سزا کے متعلق صرف 3 آیات پیش ہیں۔ ان نمازیوں کے لیے خرابی اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے، جو نماز سے غافل ہے۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں، یا پہلے پڑھتے رہے ہیں پھر سست ہو گئے، یا جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، یا تاخیر سے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں، یا سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کی مذکورہ ساری کوتاہیوں سے بچنا چاہیے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے اور غی میں ڈالے جائیں گے۔
نماز نہ پڑھنے والوں کو جہنم کی انتہائی گہری اور شدید گرم وادی غی میں ڈالا جائے گا، جہاں خون اور پیپ بہتا ہے۔ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نہ نمازی تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اہل جنت جنت کے بالا خانوں میں بیٹھے جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کس وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا گیا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں نہ نماز پڑھتے تھے اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ غور فرمائیں کہ جہنمی لوگوں نے جہنم میں ڈالے جانے کی سب سے پہلی وجہ نماز نہ پڑھنا بتایا، کیونکہ نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم اور بنیادی رکن ہے جو ہر مسلمان کی ذمہ ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جس پر آخرت میں سخت سزائیں دی جائیں گی اگر مرنے سے قبل اس نے سچی توبہ نہیں کی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے جو اپنے مال کی کما حقہ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اس صورت کے آخری لفظ معاون کے معنی معمولی چیز سے کیا گیا، اسی لفظ کے نام پر سورہ کا نام معاون رکھا گیا ہے۔ اصل میں معاون ان برتنے کی معمولی چیزوں کو کہتے ہیں جو عام طور سے ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے ہیں، جیسے برتن وغیرہ۔ پھر ہر قسم کی معمولی چیز کو بھی معاون کہہ دیتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے اس کی تفسیر زکوٰۃ سے کی ہے، کیونکہ وہ بھی انسان کی دولت کا معمولی 40واں حصہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں ہمارے لیے سبق اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے ساتھ آخرت کی جزا و سزا پر ایمان لانا، یتیموں کی کفالت کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، مسکین اور محتاج لوگوں کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے میں سبقت کرنا، اگر خود غریب لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسے کاموں میں شریک ہونا جن کے ذریعے غریب لوگوں کی مدد کی جا رہی ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ فرض نمازوں کا اہتمام کرنا، فرض نماز کے ساتھ سنن و نوافل کی بھی پابندی کرنا، ہر نیک عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرنا، ریاکاری اور شہرت اعمال کی بربادی کا سبب ہیں۔ مال پر زکوٰۃ کے فرض ہونے پر اس کا حساب لگا کر ہر سال زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، اگر کوئی پڑوسی یا رشتہ دار روزمرہ استعمال آنے والی چیزیں مانگے تو حتی الامکان اسے منع نہ کرنا، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا۔ حقوق اللہ میں ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت نماز و زکوٰۃ۔ محترم ناظرین، یہ ایسا وظیفہ ہے جس کے ذریعے آپ بوریاں بھر بھر کے دولت اکٹھی کر سکتی ہیں۔ یہ عمل بہت ہی آسان اور مختصر ہے اگر آپ رزق کے لیے بھاگ بھاگ کر تھک چکے ہیں، چاہے آپ کی دکان ہے یا آپ کوئی نوکری کر رہے ہیں، دن رات کی محنت کے باوجود آپ کے پاس اتنی دولت نہیں کہ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا اچھی طرح خیال رکھ سکیں، تو یہ وظیفہ آپ کے پاس اتنی دولت لائے گا کہ آپ امیر ترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے ان ہدایات پر لازمی عمل کریں، نہیں تو وظیفہ کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، اس کی عام اجازت ہے۔ پورے وظیفے کے عمل کے لیے جائے نماز ایک ہی مخصوص کریں، بار بار جائے نماز نہ بدلیں۔ وظیفہ یا عمل روزانہ ایک ہی مقررہ وقت پر بلا ناغہ پڑھیں۔ وظیفہ عمل کرتے ہوئے اللہ پر یقین اور اعتقاد مضبوط رکھیں، کیونکہ خدا پر مکمل اعتقاد کرنے والوں کی محنت کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وظیفہ کو کوئی بھی مرد یا عورت کر سکتا ہے، یہ عمل بہت آسان اور مختصر ہے۔ اس وظیفے کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ یہ رمضان المبارک میں کرنے والا وظیفہ ہے اور رمضان المبارک کی بے شمار برکات ہیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ وظیفہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس عمل کے لیے آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ عمل کرنے کے لیے آپ کا باوضو حالت میں ہونا ضروری ہے، بغیر وضو کے آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ عمل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پکی اور سچی توبہ کرنی ہے تاکہ عمل میں مزید طاقت آئے اور آپ دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے نماز والا درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ عمل کرنے سے کبھی بھی آپ کو رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا اور آپ خود لوگوں کی دولت سے مدد کیا کریں گے اور ہمیں دعا دیا کریں گے۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی
اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا، ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ کا یہ ایک حکم ہے، وہ سن لیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ میں خود بھی درود پاک پڑھتا ہوں، تو جو ایمان والے ہیں، جو مجھ کو مانتے ہیں، مجھے اپنا رب مانتے ہیں، میں ان کو حکم دیتا ہوں کہ وہ بھی میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں۔ ناظرین، درود پاک رب العزت کا ایسا عمل ہے، جو انسان اس کو پڑھتا ہے، شروع کر دیتا ہے، تو دائیں کندھے والے فرشتے اس کا ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بائیں کندھے والے فرشتے اس کے جو گناہ ہیں اس کو مٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ دونوں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، دونوں فرشتے جو ہیں نہ وہ کام پر لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ بائیں کندھے والا جو فرشتہ ہے اس کا کام تو گناہ لکھنا ہے، لیکن جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو بائیں کندھے والا جو فرشتہ ہے وہ بھی مصروف ہو جاتا ہے اور گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ والو، یہ ایسی برکت ہے درود پاک کی، جس گھر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ گھر مالا مال ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس گھر سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کی گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کی بخشش ہوتی ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ جب ہم ویڈیوز میں درود پاک پڑھتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ بھی درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی بھی عبادت کریں گے، کوئی بھی آپ اللہ کا وظیفہ کریں گے، اللہ کے نام کا وظیفہ کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، حج ادا کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے، اس کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن درود پاک ایک واحد عبادت جو ہر حال میں قبول ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل کیا، اللہ پاک نے نمازوں کا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ عبادت کرو، میری عبادت کرو، تو اللہ نے قرآن پاک نازل کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں بھی قرآن پاک پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، یہ کہا کہ میں بھی درود پاک پڑھتا ہوں تم بھی درود پاک پڑھو۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ درود پاک کی کتنی فضیلت ہے۔ تو اس لیے ناظرین، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگا کریں، کوشش کریں کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ ناظرین، ہم سب مل کر دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں درود شریف کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا جو درود ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور اس کی برکت سے ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں، ہم جتنے بھی لوگ ہیں جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں، جو بھی ٹینشنیں ہیں، وہ دور کر اور ان کی زندگی میں خوشحالی عطا کر۔ آمین ثم آمین۔ تو محترم ناظرین، آج کا ایک بہت ہی اہم وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے، کیونکہ پیسہ ایک انسانی ضرورت ہے۔ گھر کے اندر پیسہ نہیں ہوتا تو اس گھر کے اندر امن اور سکون بھی نہیں ہوتا۔ جس گھر کے اندر پیسہ نہیں ہوتا وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دلوا سکتے۔ گھر کے اندر بچے تعلیم یافتہ نہ ہوں تو وہ بچے پڑھے لکھے آدمیوں میں شمار نہیں ہوتے، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جن گھروں کے پیسہ نہیں ہوتا وہ اپنا اور اپنے بچوں کو اچھے ڈاکٹروں سے علاج نہیں کروا سکتے۔ یہ پیسہ انسانی ضرورت ہے، یہ پیسہ انسانی زندگی کے لیے آج کل ایک اہم ضرورت ہے، کیونکہ آج کا جو معاشرہ ہے وہ پیسے سے چلتا ہے۔ آج کل اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اب 2 وقت کی روٹی نہیں گھر میں لا سکتے۔ اس لیے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا ہے، کیونکہ جو غریب ہوتی ہے، غریبی ہوتی ہے، جو پیسے کی کمی ہوتی ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، یہ بے راہ روی کا شکار کر دیتی ہے۔ پھر انسان غلط سوچنا شروع کر دیتا ہے، بھوک کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ناظرین، پیسے کا اصول، پیسے کا حاصل کرنا بہت زیادہ اہم ہو چکا ہے۔ اللہ والو، آج کے دن جو کوئی یہ وظیفہ کر کے اپنے رب کے حضور، رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، رو رو کر دعائیں مانگے گا تو میرا رب اس کو وہ عطا کرے گا، کیونکہ میرا اللہ خوش ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو میرا رب خوش ہوتا ہے اور خوشی سے اس انسان کے دل کی خواہشات کو پورا فرما دیتا ہے۔ میرا رب ایک واحد ہے جو پوری کائنات کا رازق ہے،
پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کا یہ عمل بہت ہی اہم ہے، بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں صرف ایک بار آپ نے یہ عمل کر لیا تو پوری زندگی کے لیے کافی ہوگا۔ تو مجھے اپنے رب ذوالجلال پر اتنا یقین ہے کہ آپ کے گھر سے کبھی بھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں کبھی جو ہے رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ قرآن مجید کی چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، سورہ کوثر ہے۔ یہ سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے آپ کو بتا رہا ہوں۔ سورہ کوثر میرے نبی کی شان میں اتری تھی۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیٹیاں اور اس کے مطابق 2 بیٹے ہیں، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن جو بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو کافر لوگ جو ہیں وہ باتیں کرنے لگے کہ یہ نبی ہیں، اس کی اولاد نہیں ہے، یہ بے نسل ہو گیا ہے، یہ اچھا ہوتا تو اس کی اولاد ہوتی، نعوذ باللہ۔ یہ چہم گوئیاں ہوتی رہتی تھیں جس سے میرے نبی کے دل کی تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ نے یہ سورہ مبارکہ بھیجی۔ اس وقت میرے نبی اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے تھے، تو جب فرشتے یہ سورہ مبارکہ لے کر حاضر ہوئے تو میرے نبی نے ان کو بتایا کہ اس کے بعد میرے نبی کو خوشی ہو گئی، وہ غم جو تھا وہ دور ہو گیا، کیونکہ اس صورت کا ترجمہ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری عطا کی اور فرمایا کہ بے شک تمہارا دشمن ہی ہر خیر سے محروم ہے۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ صبح 33 بار سورہ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے، رمضان المبارک میں خصوصاً آپ نے 33 بار سورہ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنانا ہے، تو اس سے آپ کو دنیا میں جو فائدہ ملے گا، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی جائز دعا اللہ پاک سے مانگی جائے گی وہ پوری ہوگی اور قبولیت کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ کی جو بھی صبح کے وقت حاجت ہوگی وہ اللہ پاک پوری فرما دے گی۔ تو محترم ناظرین، اسی سورہ مبارکہ کا یہ وظیفہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تفصیل جو ہے وہ پھر کسی دن آپ کو بتائی جائے گی۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، آج کے دن آپ تھوڑی سی چینی لے لیں، تھوڑی سی سوجی اور میدا لے لیں، 50-50 کا لے لیں، تو 100 کا لے لیں، جتنی آپ کی توفیق ہے، چاہے 10 روپے کی تینوں چیزیں لے لیں۔ اس کے اوپر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تعداد میں آپ نے درود پاک پڑھنا۔ تعداد کا مطلب 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں۔ برکت کے لیے ایک دفعہ پھر میرے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ ان تینوں چیزوں کے اوپر رکھ لینا ہے، درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک 3، 7 یا 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ جو سورہ ہے، سورہ کوثر، آپ نے اس کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 121 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اس وقت آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد چلنا چاہیے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کی جو بھی مشکل ہے، وہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ کی زبان سے سورہ کوثر کا وظیفہ چلتا رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کر آپ نے خاموشی کے ساتھ جہاں پر کیڑے مکوڑے، چونٹیاں ہیں، گھروں میں ہیں، باہر ہیں، وہاں پہ پھینک دینا ہے بس، اور دل کے اندر اپنے رزق کے لیے اللہ سے آپ نے تصور کرنا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجات ہیں، مشکلات ہیں اور خواہشات ہیں، ان کا تصور رکھنا ہے اللہ کے اوپر سے۔ جو جو کیڑے اور چونٹیاں اس کو کھاتی جائیں گی، ایک ایک دانے کے عوض میرا اللہ آپ کو لاکھوں روپے دے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، یہ چھوٹا سا عمل ہے، میرے رب کی بالکل حقیر سی جو مخلوق ہے، ایک جو چونٹیاں ہیں تو وہ اس کو کھائیں گی، تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ لوگوں کی نسلیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں، یہ ایسا عمل ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیے گا اور اس کو ضرور کیجیے گا۔ میرا رب رزق دیتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خاموشی سے کسی کو بتائیں، بغیر بس اللہ جانے یا آپ خود جانیں، یہ اللہ کا اور آپ کا آپس کا معاملہ ہے۔
یہ صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے یا اللہ کو پتہ ہونا چاہیے۔ گھر میں کسی فرد کو آپ نے نہیں بتانا کہ میں یہ عمل کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کے اوپر رزق کی بارشیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ کوئی کاروبار کریں گے، آپ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو اللہ اس کو بھی سونا بنا دیں گے۔ اللہ کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو بے شمار عطا کرتے، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، رازق اللہ ہے، لیکن آپ نے اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا ہے۔ حالانکہ ان کو رزق تو اللہ دیتا ہے، اللہ کو یہ ادائیں بڑی پسند ہوتی ہیں۔ صرف آپ کی اداؤں کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو نوازنا شروع کر دے گا۔ تو اس کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل علمی دین کو ضرور سبسکرائب کریں۔